رمضان المبارک، وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی۔ تمام انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے مگر 4 انسانوں کی نہیں ہوتی۔ وہ کون کون سے؟ آئیے اس ویڈیو میں آپ سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ابوالحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے اور خوشبوؤں کی دونی دی جاتی ہے۔ پس جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کی جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں کڑی ہو کر آواز دیتی ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالی شانہ ہم کو ان سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ سے پوچھتی ہیں، یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتی ہے، ایسی خوبصورت عورتوں، یہ رمضان المبارک کی پہلی بابرکت رات ہے۔ حق تعالی شانہ رضوان سے فرماتے ہیں، جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، روزہ داروں کے لیے کھول دو، اور جہنم کے دروغہ مالک سے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کرو۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو، گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو خراب نہ کرے، ان کے روزے خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں 3 دفعہ یہ اعلان کرواتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ پھر آواز دی جاتی ہے کوئی ایسے غنی کو قرض دینا جو نادر نہ ہو، جو پورا کرنے والا اور ذرا بھی کمی نہ کرتا ہو۔ حق تعالی شانہ رو کے وقت ایسے 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جب جمعے کا دن آتا ہے یا جمعے کی رات ہوتی ہے تو اس کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ آدمیوں کو، انسانوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ میرے رب کا رمضان کا اکرام ہے۔ اور جب یکم رمضان کا آخری، اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے لے کر آج تک، یعنی فرسٹ رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے اس کے برابر ایک ہی دن میں آزاد فرماتے تھے۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کو ساتھ لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا جاتا ہے، اور مشرق سے مغرب سارا اس میں ڈانپ جاتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے تقاضا کرتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، ان کو سلام کرو اور ان سے مصافحہ کرو اور ان کی دعا پر آمین کہو۔ جب تک صبح ہوتی ہے یہی حالت ہوتی ہے، جب تک صبح ہوتی ہے یہی حالت ہوتی ہے۔ صبح کے وقت جبرائیل امین جو ہے دوبارہ فرشتوں کو آواز دیتے ہیں اور پھر جو ہے سارے فرشتے واپس کوچ کر جاتے ہیں۔ فرشتے جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کے حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرمایا۔ 4 انسان، وہ بد نصیب انسان کے ان کے علاوہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم کو ان 4 انسانوں میں بچائے، ان 4 گناہوں سے بچائے کہ ہم اس زمرے میں نہ آئے۔ تو صحابہ نے چٹ سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 اشخاص، 4 انسان کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا،
ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ جو دل میں کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، آپس میں قطع تعلقی اور مسلمان بھائی سے 3 سے زیادہ دن تک کلام نہ کرنا، یہ تو مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو ان 4 لوگوں کو جو ہے ایسی کڑی سزا دی جاتی ہے، اور والدین کا نافرمان کہ والد کی رضا میں تو رب کی رضا ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے۔ دوستو آئے اس رمضان میں اپنے رب کو منا لے، اتنے پیارے رب جس نے اس امت پر اتنا خاص کرم کیا۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس رمضان کے اس مبارک مہینے کو کیسے گزار رہے ہیں، کتنے مہینے دن گزر گئے، کتنے رہ گئے ہیں۔ بس ابھی سے جو ہے توبہ کرے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اس بیان کا اگلا حصہ دوسرے ویڈیو میں آپ سے بیان کریں گے، کیونکہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھ دیجیے گا۔ اس چینل رہبر اسلام آفیشیل کو لائک کریں۔ اس میں ہم آپ کو اسلام سے، اور ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو خصوصاً رمضان سے متعلق ہی آپ کو بیانات دیں گے، پھر جو ہے اسلام سے متعلق آپ کو چھوٹے بیانات دیں گے، ایسے موضوعوں پر کہ جو عام ہمارے معاشرے میں، ہمارے عام زندگی میں، روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، قطع رحمی پر، جھوٹ پر، کینے پر، بغض پر، حرام پر، زبان سے کہ تلوار پر، تلوار کی تیزی پر، قطع رحمی سے، اور اسی طریقے سے اپنے والدین کی نافرمانی، اور سب سے بڑھ کر اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، ساتھ ساتھ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بنیادی معاملات دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔